خاندانی رسالت کے ایک پھول امام زین العابدین بستر علالت پر لیٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امام علی مقام نے خود میدان جنگ جانے کی تیاری فرمائی، مصری قبہ زیب تن فرمایا اور عمامہ سر پر باندھا، پھر ذوالفقار حیدری کو دست اقدس میں لیا، پھر سیدہ زینب سے فرمایا، اے میری پیاری بہن، تو مدینہ منورہ کی پرکیف گلیوں سے لے کر مکہ معظمہ کے حسین بازاروں تک اور پھر مکہ معظمہ سے کربلا کے تپتے ہوئے ریگستانوں تک تو نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا ہے۔ تیری اس وفاداری پر تمام جہاں کی عورتیں فخر محسوس کرتی رہیں گی۔ پیاری بہن، اب میرے امتحان کا وقت ختم ہونے والا ہے اور تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ تو نے میرے جوان علی اکبر کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا، علی اصغر کو تیر کھاتے ہوئے قاسم کی جوانی لوٹتی دیکھی، عباس کے بازو کٹتے دیکھے، اپنی گود خالی ہوتی دیکھی، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ تو نے کرب و بلا کا خونی منظر دیکھا مگر صابرہ شاکرہ رہی۔ اے بہن، جب تو اپنے بھائی کا سر تن سے جدا ہوتے دیکھے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس تپتے ہوئے ریگستان میں قافلے کے ساتھ پیدل چلنا پڑے گا، پھر تمہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا ہوگی، پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں زنجیریں پہنائی جائے گی، مگر اے بہن، تم صابروں کی اولاد ہو، صابروں کی ماں ہو، صابر کی بہن ہو، لہٰذا صبر کرنا۔ میں اپنی بچی سکینہ کو تمہارے سپرد کرتا ہوں، اسے رونے اور احساس یتیمی نہ ہونے دینا۔ پھر جب میرے نانا کے مدینے میں جاؤ تو نانا جان کے دربار گوہر بار میں میرا سلام عرض کرنا۔ پھر امام علی مقام اپنے بیمار بیٹے امام زین العابدین کے پاس تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں، حضرت زین العابدین بھی میدان کربلا میں سر کٹانے کے لیے بستر علالت سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر بیماری کی وجہ سے اٹھنے کی طاقت نہیں رہی، جس میں اطہر نڈال ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا سجاد، تم بیمار ہو، آرام کرو، تمہارا میدان میں جانے کا وقت نہیں۔ تم اگر میدان میں جاؤ گے تو ان پردہ نشینوں کا پہرا کون دے گا؟ قافلہ مدینہ منورہ میں کون لے جائے گا؟ بیٹا، تم سے حسینی سیدوں کا سلسلہ نسب چلے گا۔ راہ خدا میں جو بھی مصیبت آ جائے برداشت کرنا اور صبر و رضا کا دامن نہ چھوڑنا، اور میرے نانا جان کی شریعت مطہرہ پر کاربند رہنا۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچو، میرے نانا جان اور میری امی جان کی خدمت میں سلام کہنا اور میری نور نظر لگتے جگر پیاری بیٹی صغرا کو میری طرف سے دست شفقت اور پیار دینا۔ پھر امام علی مقام نے اپنی دستار مبارک جناب سجاد کے سر اقدس پر باندھی اور پھر اس پیکر صبر و رضا بیمار کربلا کو بستر علالت پر لٹا دیا۔ پھر میدان جنگ کی طرف روانگی کا وقت آ گیا تو اس دردناک منظر نے پردہ نشینوں کے دل کو لرزا کے رکھ دیا۔ آپ کی پیاری بچی حضرت سکینہ آپ سے لپٹ گئی اور روتے روتے عرض کیا، بابا جان، آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں آیا۔ میرے بابا سکینہ یتیم ہو جائے گی، بے سہارا ہو جائے گی، ہمیں مدینہ شریف کون پہنچائے گا؟ امام علی مقام نے بچی کو تسلی دی، پھر میدان جنگ کی طرف چلنے لگے تو سوار ہوتے وقت الوداع کہنے والا کوئی نہ تھا۔ کچھ بے کس و بے بس یتیموں اور پردہ نشین خواتین کے آہیں تھیں۔ بچوں کی یتیمی
بیوہ عورتوں کی بے بسی کا احساس آپ کا دامن تھامے ہوئے تھی۔ آنسوؤں کا غیر منقطع سلسلہ آپ کی راہ میں چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ چلتے وقت امام علی مقام کی آنکھیں اس خیال سے پرنم ہو گئی۔ امام علی مقام نے اہل خیمہ کو الوداع کہا اور میدان کارزار کی طرف چل پڑے۔ مظلوم کربلا سید الشہداء نے میدان کرب و بلا کے چاروں طرف دیکھا۔ ہر طرف دشمن تلوار ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ آپ نے اتمام حجت کے لیے فرمایا، اے کوفہ والو، میں اسی رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسہ ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اور امام الانبیاء شہنشاہ ہر دو سرا صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حسن و حسین میرے دونوں نواسے اہل بہشت کے سردار ہیں۔ تم میں سے کون ہے جو اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے انکار کر سکے؟ بے غیرت انسانوں، حیا کرو، روز قیامت میرے خون ناحق کا مالک الملک کے سامنے کیا جواب دوں گے؟ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا گھر اجاڑنے والوں، اپنے عبرتناک انجام کو سوچ لو۔ تم لوگوں نے خود قاصد اور خطوط بھیجے اور ہم نے اعتماد کیا اور یہاں چلے آئے، اور تم نے چمن زہرا کے لہلہاتے ہوئے پھولوں کو کاٹا۔ تم نے میرے جانثاروں اور بچوں کو پیاسا شہید کیا۔ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ یزیدیوں نے جواب دیا، آپ یزید کی بیعت قبول کر لیں ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر کسی فاسق و فاجر کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ یزید پلید کی بیعت و اطاعت سے میرا انکار ہے۔ پھر لشکر اعداء سے ابن سنان نے تیر چلایا جو امام علی مقام کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ چنانچہ حق کے علمبردار ہاشمی شہزادے شیر خدا کے نور نظر نے ذوالفقار حیدری کو جنبش دی۔ ابن سنان بڑے تکبر و غرور کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلا۔ ذوالفقار حیدری نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کا بھائی بدلہ لینے کے لیے نکلا، آپ نے اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ یکے بعد دیگرے 8 کوفیوں کو واصل جہنم کیا۔ ہاشمی شہزادے کے انداز جنگ کو دیکھ کر عمرو بن سعد پکار اٹھا کہ اس کے مقابلے کو ایک ایک کر کے نہ جاؤ بلکہ مل کر ہر طرف سے حملہ کرو۔ چنانچہ چاروں طرف سے حملہ ہوا۔ علی کے شیر کی تلوار صاعقہ کی طرح قہر خدا بن کر ٹوٹی۔ پورے لشکر میں ہلچل مچ گئی اور ہر کوئی کو جان کے لالے پڑ گئی۔ عمرو پکارا، یزیدیوں، سپاہیوں، تمہاری سپاہ گیری کہاں غارت ہو گئی؟ ایک دم مل کر تیروں کی بارش کر دو۔ چنانچہ ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو گئی۔ بالآخر ایک ملعون نے تیر چلایا جو پیشانی امام پر لگا۔ یہ وہ پاک پیشانی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ آپ کو چکر آ گیا۔ ایک شقی نے دھوکے سے برچھے کا وار کیا۔ نواسہ رسول شیر خدا کا نور نظر لختے جگر زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر گیا۔ شمر لعین بے دین آگے بڑھا اور امام پاک کے سینہ تھر پر سوار ہو گیا۔ زخمی شیر نے للکار کر کہا، کون ہے؟ کہنے لگا، شمر ہوں۔ فرمایا، تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، آپ کو شہید کرنے کا۔ فرمایا، وقت کون سا ہے؟ کہنے لگا، جمعہ کا۔ فرمایا، پھر ذرا ٹھہر جا، مجھے اپنے رب کی نماز پڑھ لینے دے۔ خون سے وضو تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ نماز شروع فرمائی
اور جب سجدہ کیا ظالم نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا۔ اس پر بھی بس نہیں کی بلکہ انہوں نے سر انور نیزے پر چڑھا دیا۔ صدقے جاؤں سیدہ کے لال پر جس نے نوق نیزہ پر بھی قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم۔